अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बहर रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी। और जिस तरह पाकिस्तानियों मैंने कहा था कि जो मुनफरद ख़बरों का सिलसिला है वो जारी रहेगा, तो आज ये दूसरा हिस्सा जिसमें आपसे मैं बात करने जा रहा हूं वो है जनाब नोआ सिटी को किस तरह जो है वो पेशावर के अंदर जो है इसको गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी करार देते हुए इसके ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशन किया गया। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है कि नोआ सिटी का जब यहाँ से आरडीए से जो है वो एनओसी नहीं हो सका और अटक के डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जनाब देखें ये जो फार्म हाउसेस वाली स्कीम है इस पर भी जो है वो हम आपको इसलिए नहीं दे सकते कि ज़रूरी ज़मीन जो है उसको हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बड़ी कोशिश के बावजूद जब ये नाकाम रहे तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 140 के 45 कनाल के लगभग ज़मीन जो है वो एक शख्स से जो है वो ख़रीद कर और फिर उस पर जो है वो ना सिर्फ फाइलें बेचीं बल्कि मेरे पास जो इतलात हैं वो ना करते हुए भी पेशावर से 45 से 50 अरब रुपए जो है वो इकट्ठे कर लिए। यानी ज़मीन है कोई नहीं, इतनी बड़ी तादाद में जो है वो पैसे इकट्ठे कर लिए गए। और बात यहाँ तक ही ख़त्म नहीं हुई बल्कि उसी ज़मीन को जो एंड यूज़र के पैसे से ख़रीदी गई थी, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पैसे से ख़रीदी गई थी, वहाँ जुनेद साहब ने और इनके एक और जो पेशावर के पार्टनर्स हैं जिन्होंने बाद में वहाँ से चीज़ें बेच के अब वो आजकल वो सदर रावलपिंडी में जो है वो नई सरमायाकारी कर रहे हैं, उन्होंने वो ज़मीन जो है वो अली रियाज मलिक को भी जो है वो बेच दी। यानी कमाल होशियारी के साथ इधर से भी जो है वो 40-50 करोड़ रुपए जो है वो जेब में डाल लिए और वहाँ जो एंड यूज़र का पैसा है वो इस्तेमाल कर लिया। इतना बड़ा धोखा और फ्रॉड किया गया, अरबों रुपए जो है वो हासिल किए गए। लेकिन नोआ सिटी के हवाले से जो यहाँ पर भी तहकीकात ना सिर्फ होनी चाहिए बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इस पर उनका दफ्तर जो है वो सील करना अरफान नवाज़ मेमन की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। मैं डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से ये कहूँगा कि जनाब अरफान नवाज़ मेमन साहब, आपको किस चीज़ ने रोका हुआ है कि जब अटक के डिप्टी कमिश्नर ने आपको ख़त भी लिखा, अटक के ज़िला कौंसिल की जानब से भी आपको खतूत लिखे गए कि जनाब अटक में जो है वो हाउसिंग सोसाइटियों का धंधा हो रहा है और उनके दफातर इस्लामाबाद में ओपन हैं, तो ये इजाज़त किसने दी है? क्या अरफान नवाज़ मेमन साहब आप कानून से बालातर हैं? आप कानून को नहीं मानते? आप जो है वो अपनी जिस कुर्सी पर बैठे हैं, ये चंद दिनों की जो कुर्सी है इसकी कम अज़ कम इतनी लाज तो रख लें कि ना तो आपने JFS के ख़िलाफ़ जो है वो बड़ी कार्रवाई की, वो भी उसी तरह जो है वो अपना दफ्तर खोले बैठे हुए हैं। और नोआ सिटी के हवाले से ब्लू एरिया में उनका दफ्तर है, जनाब ने आज तक ना सील करने की ज़हमत गवारा की, ना उनको कानून के कटहरे में लाए, ना उनको ख़त लिखा। और इसमें मैं बात करूंगा जो रजिस्ट्रार हैं एमल खान साहब, आप भी सोए हुए हैं, क्या आपको पता नहीं है कि ये सब कुछ हो रहा है? क्यों कार्रवाई नहीं हो सकती? ये कानून से बालातर ये इतने लैंड माफिया के लोग कैसे हो गए कि एक आम पाकिस्तानी पर बकरी चोरी की भी FIR दर्ज होती है, उसको पकड़ कर घसीट कर जो है वो अंदर लेकर जाते हैं। और वहाँ ये सूरत हाल है कि इतना बड़ा जो है वो ना सिर्फ फ्रॉड किया गया पेशावर में बल्कि जो है वो अटक के अंदर और नोआ सिटी ने नोआ फार्म हाउसेस के नाम पर अरबों रुपए जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से जो है वो ना सिर्फ ठा लिए, वो इस वक्त ब्लू एरिया में बैठ के अपना धंधा जारी रखे हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अरफान नवाज़ मेमन FIA और कानून नाफज करने वाले अदारे चौधरी जुनेद को भी इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। अली रियाज मलिक ने वो ज़मीन जो है वो ख़रीद ली और बहरिया भी पूरी तरह पिट चुका है। और अब बहरिया में धंधा ये हो रहा है कि चूँकि जो डीलर हजरात हैं उन्होंने वो खाली पेपर तो ले लिए, अब खाली पेपर तो रद्दी हैं। अब रद्दी के पेपर्स को बचाने के लिए वो कहते हैं एक फार्म जो है वो 85 लाख का है, 1 लाख का फार्म है, उसको वो किसी तरह मेंटेन रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये सीधा जुआ है। मैं फिर पाकिस्तान की आवाम से कहूँगा कि ये खाली फार्म प्रिंट करके बेचने का पुराना धंधा है मलिक रियाज का। और मैं लैंड माफिया मलिक रियाज के हवाले से एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि ये दोनों बाप बेटे जो है वो बरतानिया नहीं जा सकते,
کیونکہ برطانیہ میں منی لانڈرنگ کے کیسز ان کے اوپر جب تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ صاحبان تو آ نہیں سکتے، کیونکہ وہ تو انٹرنیشنل منی لانڈرنگ کے حوالے سے قوانین کے پابند ہیں۔ انہوں نے کہا جناب یہ ہم نہیں کریں گے۔ اونے پونے جائیدادیں لینے کے بھی جو ہے یہ ماہر ہیں۔ ایمن فیلڈ والی زمین بھی انہوں نے اسی طرح اونے پونے داموں جو ہے وہ لے لی جناب حسن اور حسین نواز سے۔ تو اب یہ ہے کہ ملک ریاض جو ہے وہ دبئی میں بیٹھا ہے، علی ریاض اور ملک ریاض دونوں جو ہے وہ لندن نہیں جا سکتے، اور قوم کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ لگایا، اتنا بڑا چونا لگایا قوم کو کہ انہوں نے کہا جی یہ سارے پیسے جو ہے وہ 370 ارب کے 80 ارب کے لگ بھگ انہوں نے جمع کروانے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس نے کرائی نہیں ہے، بلکہ منی لانڈرنگ کا پیسہ جو سرکار کے خزانے میں جانا چاہیے تھا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ بڑے ہی واردات سے اور طریقے سے وہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ جمع کروا دیا کہ جناب یہ میرے جو میں قسطوں کے تحت پیسے جمع کروا سکتا ہوں یہ اس کے تحت میں یہاں پہ جمع کروا رہا ہوں۔ اور یہاں حالت یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ چند ارب کے لیے جو ہے وہ بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، بجلی کے بلوں کا بوجھ عوام پر پڑ رہا ہے اور عام لوگوں کی زندگی اجیرن بن گئی ہے، لیکن یہ انٹچیبل ہیں، ان کو کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اور اس میں ایک اور بڑا فراڈ ہے، اس میں اگر اس کے اوپر تحقیقات جو ہے وہ کی جائے کہ بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کو تو دیتا کچھ نہیں، اگر کسی ایک شخص نے دوسرے شخص کو جو ہے وہ پراپرٹی دینی ہو، کوئی چیز دینی ہو، تو وہ کہتے ہیں جی رجسٹریشن ہو گئی، 8.5% آپ اس پہ ٹیکس بھی دے دیں۔ اس کو اگر آپ گزشتہ 15 سالوں کا ٹیکس نکالیں تو اربوں روپے کا ٹیکس ہے جو بحریہ ٹیکس لیتی ہے، یعنی ٹیکس کلیکٹ کرنا بھی ملک ریاض نے اپنی ذمہ داری پہ جو ہے وہ اٹھا لیا ہے، تو پھر اس ملک کو جو ہے ملک ریاض کو ٹھیکے پر دے دیں۔ اگر سارا کچھ ملک ریاض نے کرنا ہے، اگر لینڈ مافیا نے سارا کچھ کرنا ہے اور ان لوگوں نے کرنا ہے یہ ٹچیبل نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سیدھا این او سی کے بغیر غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی چل رہی تھی سعد نذیر کی، وہ پریس کانفرنس کرتا ہے دیکھیں جی یہ ہماری زمینیں تھیں 300 کے قریب، وہ نئی مجاز کے اوپر جو ہے وہ قتل سمیت دیگر FIR ہیں، لیکن کمال ہے جناب وہ ادھر بھاشن دے رہے ہیں، وہ ڈائریکٹ مخاطب کر رہے ہیں جی ہم چیف آف آرمی سٹاف کو یہ کہہ رہے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ اس مافیا سے جو ہے وہ مال پکڑے تاکہ غریب لوگ جو ہے ان پر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ یہ وہاں دبئی میں بیٹھا صاحب کیا کر رہے ہیں، ان کو لائیں ملک ریاض کو قانون کے کٹہرے میں، اس کو لائیں جناب وہ قادر ٹرسٹ سے بھی پہلے اس سے پوچھا جائے کہ یہ جو منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے یہ آپ نے خزانہ سرکار میں انہوں نے جن لوگوں نے جمع نہیں کروایا ان سب کو جو ہے وہ قانون کے کٹہرے میں لائیں، اور ملک صاحب سے پوچھیں کہ منی لانڈرنگ کر کے جو آپ پیسہ باہر لے کے گئے اور کتنا پیسہ ہے جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، کتنے ڈالرز ہیں جو آپ کے تہہ خانوں میں ہیں، اور بحریہ میں کتنے ڈالرز جو ہیں وہ منی لانڈرنگ کے ادھر پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہاں شیخ افتخار عادل صاحب جو ہمیں بھاشن دے رہے تھے کہ جناب دیکھیں وہ جی 42 کے 44 کروڑ ہی نکلا ہے، وہ سٹوری میں الگ سے بتاؤں گا کہ 42-40 کروڑ تھے یا 7 ارب کے لگ بھگ معاملہ تھا، تو اس پر بھی جو ہے وہ بات ہوگی۔ فی الحال نوا سٹی کے حوالے سے میں امید کرتا ہوں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے چودھری جنید کو جو ہے وہ گرفت میں لیں گے، ملک ریاض کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اداروں کو ایکشن لینا چاہیے، جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ مجھے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، کوئی چھو نہیں سکتا، وہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ جب تک جنید، ملک ریاض جیسے لینڈ مافیا کے یہ کردار انصاف کے کٹہرے میں نہیں آتے، ان سے پیسہ وصول نہیں کیا جا سکتا، اس کے بغیر جو ہے وہ چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی، اور یہ آپریشن جاری رہنا چاہیے۔ ہر وہ آپریشن جو مافیا کے خلاف ہوگا اس کو جو ہے وہ ضروری طور پر تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ نہ صرف سپورٹ کریں بلکہ اس چیز کی ضرور حوصلہ افزائی کریں کہ اس مافیا کے خلاف جو ہے کھڑے ہونے والے ایک بھی شخص کے ساتھ جو ہے وہ ضرور کھڑے ہوں۔ اور ساتھ ہی میں عرفان نواز میمن سے یہ کہوں گا کہ جناب اپنے ADCR امتیاز جمعہ صاحب کے بارے میں ذرا انکوائری کروائیں کہ اب تک موصوف کتنے پیسے جو ہے وہ لے چکے ہیں، مبینہ طور پر کون کون سی ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں ان کی انویسٹمنٹ ہے، ان کی تنخواہ کیا ہے، اور سرکار کی زمین پر کس طرح جو ہے انہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں۔ ان کا G11 میں جو اپنے گھر کے ساتھ ان کے بھائی نے جو قبضہ کیا ہے راجہ سرفراز نے، اس حوالے سے جو ہے وہ کیس کی کاپی میرے پاس آئی ہے، اس پر میں الگ سے پروگرام کروں گا۔ لیکن میں آخر میں یہی کہوں گا کہ مافیا کا کوئی بھی روپ ہو، لینڈ مافیا اور یہ جتنے لوگ جو ہیں یہ پیسہ اینڈ یوزر کا لے رہے ہیں، عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور عوام کو چاہیے کہ اس طرح کے دھوکے میں نہ آئیں
اور یہ جو خالی فارم پرنٹ کرنے والا فارمولہ کراچی میں پٹ چکا ہے، بحریہ ٹاؤن کراچی اسکینڈل، اسی طرح یہ پشاور بحریہ ٹاؤن اسکینڈل جو ہے وہ منہ کھولے کھڑا ہے۔ خدا کے لیے اپنی جمع پونجی اپنے پاس رکھیں اور خالی فارم لینے کے نام پر جو ہے وہ ایک نئے کھاتے میں اپنا تمام سرمایہ جو ہے وہ اس مشکل وقت میں اس کو ڈبونے کی بجائے بچانے کی کوشش کریں۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے گا۔ ایک نئے سکینڈل کے ساتھ جو ہے اس کا اگلا جو ہے وہ ایک اور میں سامنے لے کر آؤں گا، اس میں کون کون صاحب انوالو ہیں اور کون سی جو ہے وہ سوسائٹیز کے بڑے بڑے ڈان جو ہیں وہ مل کر کیا کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ بات ہوگی۔ کوفہ مزاج شہر اقتدار میں اپنا اور اپنے گھر والوں کا ضرور خیال رکھیے گا اور ارد گرد بھی نگاہ رکھیے گا، کیونکہ اس شہر کی ایک بدقسمتی سے میں یہ کہوں گا کہ یہ رہا ہے کہ یہ ہمیشہ جو شخص یہاں اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتا ہے، پھر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ طاقتور جب زمین پر آتا ہے تو پتہ نہیں چلتا، یہ شہر گرانے میں بھی 1 منٹ نہیں لگاتا۔ بہرحال فرخ بھٹی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔